تو میں وہی ہس رہی ہوں ایڈی مزے کی گل کی. چلیں جی بہت احسان اس مالک کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب عاجز بندیوں کا قرآن پاک لے کے پڑھنا پڑھانا دین و دنیا میں مقبول منظور قبول فرماتے ہوئے رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت آسان کر دے اور ہم بہترین عمل کرنے والے مومن ہوں، صرف پڑھنے والے نہیں عمل کرنے والے بھی ہوں انشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے پچھلی بار ولی اللہ کا پڑھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ولی اللہ میں شامل کر لے، ہمیں ایسے اعمال دے کہ ہم اللہ کے قرب میں رہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت، آپ لوگوں نے ساتھ دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اہل القرآن بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اہل کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور چلائے رکھے رحمتوں کے سائے میں. اتنی مشکل دنیا میں اس نے الحمدللہ ہمیں اتنا پیارا ساتھ دیا ہے. اللہ اس میں برکتیں عطا کرے ڈھیروں. اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ سے شروع سے قرآن پاک کو ابتدا کی ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ شروع میں جب میں آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں ہم تو بریفلی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدنی سورۃ المبارکہ ہے البقرہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایمانیات کی بات کرتے ہوئے، جب آپ تھوڑی سی جو کریشن آف ہیومن بینگس ہے، حضرت آدم، حوا اور ملائکہ اور جن، وہ تھوڑا سا دینے کے بعد انفارمیشن کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں 40 آیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ یا نمونے کے طور پہ ہم نے جو ہمارے سامنے قوم کو رکھا ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے. اور اس بنی اسرائیل کی جو ان کے اعمال تھے، کرتوت ہی کہنے چاہیے، وہ سارے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ آج جو ہم مسلمان ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا آئینہ ہے، بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے. اور جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو شکر گزاری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال سے بچ جائیں. تو ہم کیسے بچیں گے؟ جب ہم کنٹینیوسلی اپنی استقامت کے ساتھ اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے. اور وہ کوشش ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہم اپنے مالک سے ہی مدد مانگتے ہیں. یقیناً وہ ہمارا بہترین ہمارا مالک ہے، ہمیں بہترین عطا کرنے والا ہے. تو ہم جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا تھا یا اس میں دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے تھے، جو علم کے حصول کے لیے دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسماء حسنیٰ سے ہمیں بتائیں، ہم انہی سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم افتح الینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اے ذی الجلال والاکرام، ہمارے رحمان و رحیم پروردگار، ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے. آمین یا رب العالمین. اے عظمت والے، بزرگی والے ہمارے مالک کل، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مالک کل کی کہ اس کا کلام پڑھتے ہوئے بھی آپ اس چاشنی کو محسوس کر سکتے ہیں جو اللہ نے اس میں رکھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم. تو خوش نصیب ہیں وہ سب لوگ جو اس وقت اس کتاب کو، جو کہ دنیا میں اس سے عظیم کوئی کتاب نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے کریٹر نے لیا ہو. ہم خوش نصیب ہیں کہ اس میں سے کچھ ہمیں موقع ملتا ہے، وہ ہمیں بٹھا دیتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اپنا جو آج کی آیت ہے
چونکہ یہ کنٹینیوسلی آپ کو میں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے جو ان سے عہد و پیمان تھے وہ سارے انہیں عہد شکنیوں کے بیک گراؤنڈ میں ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تورات کو مانیں گے تو قرآن کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی اس کو ثابت کیا کہ ان کی باتیں غلط ہیں, یہ اپنے انبیاء ہی کو قتل کرتے رہے. پھر انہوں نے کیسی ہی گھٹیا بات کی کہ ہم تو جبرائیل کو نہیں مانیں گے, ہم تو اسرائیل کو اس کو میکائیل کو مانیں گے. میکائیل کو کیوں مانیں گے؟ کیونکہ وہ تو رحمت کا فرشتہ ہے, وہ تو لے کے آتا ہے ابر رحمت, اور جو جبرائیل ہیں وہ جان نکالتے ہیں. تو دیکھیں ان کی لاجکس دیکھیں کیسے لیم ایکسکیوزز ایسے جو کہ آپ کو لگے کہ ایک پڑھا لکھا انسان اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا, لیکن سٹل یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم بھی اپنے اوپر غور کریں. اب جو آیت ہے وہ اسی ریفرنس میں ہے کہ کیسے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے باوجود اس کے کہ ایک بہت اچھا ان میں سے یہ جو یہود کا آپ کو میں نے بتایا تھا نا, ابن سوریہ کی انڈر سپرویژن ایک بہت بڑا علماء کا گروپ آیا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈفرینٹ کویسچن کر کے ان کے بالکل اللہ کے نبی نے صحیح ان کے آنسر دے دیے. تو اس نے کتنے غلط اس کی پھر اس نے انکار کر دیا تھا نا, یہ کہہ کے کہ ہم نہیں مانیں گے نا کیونکہ جبرائیل لے کے آتے ہیں نا. تو اسی ریفرنس میں یہ بھی اسی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جب بھی انہی کے علماء چونکہ یہ کتاب جانتے تھے, آپ کو پتہ نا یہ مدنی صورت ہے, تو مدینہ کے اندر یہود تھے. تو یہود کیا تھے؟ یہود منافق تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل تھے جو حضرت یعقوب کی اولاد تھے. اور یہ اب ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان تھے وہ عام لوگوں سے زیادہ اسٹرانگ تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے پاس کتاب تھی. کیونکہ جو بنی اسماعیل تھے, جو مکہ والے تھے, کافر تھے, مشرک تھے, ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں بیچاروں کے پاس آئی تھی. تو وہ تو انہی کے پاس آتے تھے نا. تو اب ان کی جو مستقل غلط بیانیاں, عہد شکنیاں, انہی کے اوپر بات کرتے ہوئے اس وقت بھی عہد کی ہی عہد معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا دیا. اور بالکل آپ دیکھیں جب میں یہ آیات پہ کام کرتی ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے, اور میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں, استغفار کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بچا لے, کیونکہ بہت مشکل ہے. شیطان جو ہے نا وہ آپ کو ادھر سے ہر طرف بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو بہکاتا ہے, اور آپ کو نا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے, چھوڑو یہ کیا کرنا, جاؤ بھاگو, وہاں پہ جا کے چلے جاتے ہیں, بڑی سیل لگی ہے وہاں, بڑا لگی. تو آپ اٹینشن جو ہے نا آپ کو فوکس رکھنے میں ہمیشہ ہر کام اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے, اور جہاں بھی قرآن کی آپ کو محفل ملے اسے کبھی مس نہ کریں, اس میں سنیں, غور کریں, تدبر کریں. اللہ بہت مہربان ہے, بہت رحمتیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب میں اپنی یہ آیت جو ہماری اس دفعہ ہمارے زیر مطالعہ آیت ہے وہ 100 اور 101 آیت ہے. تو آج ہماری عائشہ کو اللہ تعالیٰ جزا دے کو بہت اچھے تلاوت کرتی ہیں, لیکن آج وہ ان کی ممانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ نہیں ہے. تو نازیہ جی کو اللہ تعالیٰ بہت جزا دے کہ وہ بھی بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں, تو آج وہ تلاوت کریں گی. آپ پہلے ان کی تلاوت سنیں, اور جب وہ تلاوت کریں تو آپ پلیز الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمائے گا. نہیں میرے پاس موبائل اچھی تو نہ کریں ایسی, بس درمیانی سے نہیں بہت اچھی آپ کرتی ہیں. ابا اللہ جی آپ غور کیجیے گا, یہ دونوں آیات ہماری زیر مطالعہ اس دفعہ انشاءاللہ. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, ماشاءاللہ بہت پیاری کوشش. اللہ پاک قبول کرنا ہمارے چھوٹے چھوٹے قطرے, اپنی رحمتوں کے طفیل ہمیں اس پہ قائم رکھنا, ہماری مدد فرمانا. دیکھیں اب آپ نے غور کرنا ہے ان کے اوپر نا کہ ابا کلما احدوا احدا نبذہ. جو ہے وہ کیا ہے, وہ حرف استفہام ہے جسے حمزۃ الاستفہام بھی کہتے ہیں. استفہام مین کویسچن, یعنی اللہ تعالیٰ نے کویسچن کیا ہے اور اس کویسچن کو نگیٹ کیا ہے, یعنی
استفہام انکاری ہے، کیا نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا نہیں تمہیں سمجھ آئی، اس طرح آیا، اور واو جو ہے حرف عاطفہ ہے تو آوا، آوا کا مطلب کیا ہوا، کیا اور کیا اور کیا نہیں ہم انڈرسٹوڈ ہمارے اندر ہے، ہماری اردو میں استفہامیہ نکاریہ انکاری ہے، بالکل اس وجہ سے نہیں کا اس میں آئے گا آوا۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی عہد جب کبھی جو ہے اس کے لیے لفظ ہے احد، نہیں کلما، ماں آگے آ گیا نا، کلما، جی جی جزاک اللہ خاوت جی، ماشاء اللہ خاوت جی فوراً، کتنی اچھی بات ہے، ایکٹیو ہوتی ہے۔ اچھا اوا کلما، کلما جو ہے نا اس میں ظرف ہے اور ظرف زما ہے، جب آپ کو ظرف زما اور ظرف مکا اردو میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ زما ظرف ٹائم پیریڈ کو بتاتے ہیں، پلیس کو بتاتے ہیں، یا جب یعنی اس ٹائم کی بات ہے جب، تو یہ ظرف زما ہے، ٹائم پیریڈ کو بتا رہا ہے نا، اور شرطیہ ہے ظرف زما کلما جو ہے وہ ایک شرطیہ بات ہے کہ جب، یاد کرو کیا بات ہے، جب ابا کلما یعنی، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی بھی، ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی بھی احدو پہ آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک یہ احدو جو ہے یہ فعل بن کے آ رہا ہے، اور اسی فعل سے آگے آپ کو اس کا مصدر نظر آئے گا۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے کسی فعل کا نام، اور وہ اسم ہوتا ہے، ٹائم نہیں پایا جاتا، زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو احدو کا روٹ کیا ہے؟ آہد سے عین ہا دال، ہاں جی، احدا یو احدو باب مفعلہ سے ہے، اور احدو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اس میں ہم فاعل ہے، احدو ان لوگوں نے معاہدہ کیا، کن لوگوں نے معاہدہ کیا؟ ہم کون؟ یہود، کیونکہ کنٹینیوسلی بنی اسرائیل یہود کی بات ہے، اب انڈرسٹوڈ ہے کہ یہود نے جب کبھی بھی وعدہ کیا، احدن، دیکھیں احدو فعل ہے، احدن، دو زبریں دو زیریں دو پیشیں کس چیز کی علامت ہوتی ہیں؟ جی، دو زبر دو زیر دو پہ، یہ نکرہ کی ہے، نکرہ اور اسم، فعل ہو تو اس کے اوپر کبھی دو زیریں دو زبریں نہیں ہوتی، فعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک حرکت ہوگی، لیکن اسم کے اوپر دو زیریں دو پیشیں اور دو زبریں ہوں گی، یا الف لام ہوگا۔ تو یہ احدن جو ہے نا یہ سیم روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، اور کس اعرابی حالت میں ہے؟ یہ نسبی نصب ہے، تو یہ نصب ہے تو منصوب ہے، تو ایک ہی فعل سے جب کوئی اس کا مصدر مفعول بن کر آئے تو وہ زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اسے مفعول مطلق کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مفعول خمسہ ہوتے ہیں، ابھی اسی آیت میں دو تین طرح کے مفعول آ جائیں گے، یعنی مفعول ہوتا تو منصوب ہے، لیکن اس مفعول کے اندر جو فعل ہوتا ہے نا اس نے مختلف طرح سے ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مفعول کے اندر ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جیسے ہم ظرف زمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی مفعول بن کے آ جاتے ہیں نا، تو وہ مفعول فی ہی ہوتا ہے، اسے ظرف کہتے ہیں۔ لیکن جب فعل کے ساتھ اسی فعل سے مصدر بھی آ جائے تو وہ پھر اسی فعل کے اوپر زور دینے کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں پہ بڑے مزے سے ہم پڑھیں گے احدو احدن، ان لوگوں نے معاہدہ کیا جیسا کہ معاہدہ کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی بہت شدید پکا وعدہ کیا، جیسے شربا فعل ہے تو شربن دو زبروں کے ساتھ آتا ہے، پینا بہت پینا، فازا فوزن بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، صبرا صبرن صبر بہت صبر، مکرا مکرن بہت زیادہ چلاکی۔ تو یہ اس طرح سے جو فعل سے مصدر آتے ہیں تو وہ زور دینے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مفعول ہوتے ہیں۔ تو مفعول یہاں مفعول مطلق اسے کہا جاتا ہے، ویسے ہے مفعول ہے لیکن مفعول میں مفعول خمسہ ہوتے ہیں، 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں جو مختلف طرح کام کرتے ہیں۔ یہ مفعول مطلق ہے جو کسی فعل کی تاکید یا نوعیت یا طریقہ بتانا اس میں مطلوب ہوتا ہے۔ تو جملے کے آخر میں اس فعل یا اس فعل کے ہم معنی فعل کے مصدر کو نصب دے کر لایا جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں اوا کلما احدو احدن، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی ان لوگوں نے عہد کیا جیسا کہ عہد کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی چھوٹا موٹا بات نہیں ہے کہ بات کہہ دی اچھا بھائی میں تمہارے سے وعدہ کروں، نہیں، میرا پکا عہد ہے، پکا وعدہ ہے، ریٹرن عہد ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار اس عہد کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ بہت پکا عہد تھا جو انہوں نے باندھا تھا۔ لیکن اب یہاں تک نا ایک بات ہے، آپ غور کر لیں کہ یہاں تک پورا ایک جملہ جو ہے نا
وہ جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ جملہ فعلیہ. آپ کو کیسے پتا چلے یہ فعلیہ ہے؟ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، احدو سے شروع ہو رہا ہے. ویری گڈ. فعل اس میں آ رہا ہے نا. تو اب آپ یہاں تک دیکھیں کہ اوا کلما احدو احدن، یہاں تک ترجمہ کریں. کون ترجمہ کرے گا؟ اوا کلما، اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا. آگے احدن کوئی عہد. کوئی عہد، یعنی بہت زیادہ پکا عہد. تو اب یہ جو ہے نا، یہ جملہ فعلیہ استفہامیہ ہے، کوسچن والا جملہ ہے. جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. یہ شرط ہے نا کہ جب کبھی بھی انہوں نے لوگوں نے معاہدہ کیا، جیسے کہ معاہدہ کرنے کا حق ہوتا ہے. اب اس کے آگے اس کی جواب شرط آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ نیچرلی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ ایک بات ہم نے کی کہ جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا جیسا کہ وعدہ کرنے کا حق ہے، کیا انہوں نے کیا. اب یہ جواب الشرط آئے گا. تو اس کی جواب الشرط میں تو پھر یا کچھ تو پھر یا کوئی کا میننگ، پاس کا میننگ آئے گا. جیسے کہ اب یہاں پہ اگلا فعل آ رہا ہے. پہلے فعل آیا احدو، آگے آیا نبازا. نبازا ہو. نبازا کا روٹ کیا ہے جی؟ روٹ بتائیں. نون با زال. بالکل صحیح، اس کا روٹ ہے. اور قرآن پاک میں یہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور مطلب کسی چیز کو الگ کرنا، پھینک دینا. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ القصص میں. جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو میں ایک آپ کو آیت ضرور ریفرنس کے لیے دیتی ہوں کہ نبذہ کا کس طرح سے استعمال ہوا ہے. فَأَخَذْنَهُ بِجُنُودِهِ فَنَبَذَهُمْ فِي الْيَمِّ. یم کہتے ہیں پانی کو یا دریا کو. تو یہ سورۃ القصص میں آیا ہوا ہے، جو کہ فرعون کے ریفرنس سے آیا ہے کہ ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا. نبذہ، پھینک دیا ان کو دریا کے اندر. یہاں پہ بھی آیا ہے نبذہ. تو یہاں پر جو نبذہ آیا ہے، نبذہ ینبذ باب ضربہ یضرب سے نبذہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اب دیکھیں کہ یہ پہلا صیغہ ہے. اب پہلا صیغہ اور چوتھے صیغے میں فاعل ظاہر ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا صیغہ ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے فوراً. رفع حالت میں. اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب. منصوب حالت میں. ابھی جیسے آیا تھا نا، کیا آیا تھا؟ احدن. شاباش. اور اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ نبازہ جو پہلا فعل ہے، پہلا صیغہ آیا ہے، تو اس کا فاعل ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ آگے آیا ہے یا اس کے اندر ہی ہے. اگر آگے کوئی اسم ہمیں رفع حالت میں نظر آ جائے گا تو وہ اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی اس سے پہلے ہم یہ بات کو دیکھتے ہیں کہ نبذہ کے ساتھ جو ہو کی ضمیر لگی ہے، جو کہ واحد مذکر غائب ہے، یہ ضمیر متصل منصوبات و مجرورات میں سے ہو کی ضمیر پہلا صیغہ ہے جو کہ منصوب ہے، معفول ہے. اور اس ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کون بتائے؟ احدن. شاباش. آپ نے کیسے نوٹ کیا؟ ویری گڈ. دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے. ناؤن اینڈ پروناؤن. ناؤن ہے پہلے، موجود ہے، تو اسی کا پروناؤن جو آتا ہے وہ سارے اسم ہوتے ہیں. یعنی پہلے سے ایک وعدہ موجود ہے، اسی کا پروناؤن آیا ہو کی ضمیر کی صورت میں کہ وہ. نبذہ ہو اس کو، یعنی اس وعدے کو. ہو کی ضمیر پیچھے ناؤن موجود ہوتا ہے تو اس کا پروناؤن آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں صبا آئی، اس نے کھانا کھایا. اس جو ہے نا وہ اس کا وہ صبا کے لیے پروناؤن یوز ہوا ہے. ناؤن اینڈ پروناؤن. ہم انگلش میں ہمیں ہمیشہ عربی ہمارے لیے کم آسان ہے کمپیریٹیولی، کیونکہ ہم لوگ آلریڈی اردو سے واقف ہیں. اور اردو میں 87% ورڈز جو ہے نا وہ 87-75% ورڈز انفلوئنسڈ ہیں عربی سے. تو عربی اور پرشین سے ہم انفلوئنسڈ ہے نا اردو زبان. تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. لیکن آپ سوچیں جن لوگوں کی یہ لینگویج نہیں وہ سیکھتے ہیں تو وہ کیسے سیکھتے ہوں گے. تو ہم لوگوں کے لیے آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم اپنے حالات پہ غور کریں. ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ نبذہ ہو، نبذہ فعل ہے، اس کے ساتھ ہو کی ضمیر ہے جو کہ جس کا مرجع پیچھے ہم نے دیکھ لیا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا، احدن ہے. تو یہاں تک آپ ترجمے پر غور کریں اور سمجھیں. اور کیا ایسا نہیں، آپ نے بتانا ہے اس کی عربی. اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی ان لوگوں نے عہد کیا جیسا عہد کرنے کا حق ہے تو پھینکا اس کو، یعنی ہو کی ضمیر کا مرجع عہد، تو پھینکا اس کو. اب یہاں تک آپ کریں اس کا ترجمہ. تو پھینکا اس کو یہاں تک. ایکسیلنٹ. نبذہ ہو. اب نبذہ ہو تک ہم نے پڑھا ہے. میں نے آگے آپ کو اس لیے ذرا پاز دی ہے کہ آپ غور کریں کہ نبذہ پہلا فعل تھا تو اس کا فاعل ظاہر ہو رہا ہے
کیونکہ آگے فریقن کس حالت میں ہے سب دیکھیں اور بتائیں مجھے. فریقن کس حالت میں ہے؟ یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے. تو یہ کیا بن گیا پھر؟ یہ نبذہ کو فائل. فائل بن گیا کیونکہ نبذہ کا جو مفعول تھا وہ تو ہو تھا، یعنی جو وعدہ ہے پھینکا وعدہ. فریقن، فریقن جو ہے نا یہ نصب رفع حالت میں ہے، مرفوع ہے. تو مرفوع ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، اور چونکہ نبذہ پہلا صیغہ تھا تو اس کا فاعل فریقن ظاہر ہو گیا. ایک فریق نے. اچھا میں ایک کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. نکرہ جہاں پہ نکرہ اسم آئے گا اس کے ترجمے میں آپ ایک یا کوئی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو پھینکا اس کو یعنی اس وعدے کو فریقن ایک گروہ نے. فریق ہوتا ہے کوئی گروہ ہے یا کوئی ایک جو ہے فرقہ ہے کوئی بھی، اس نے پھینکا. منہم، منہم کیا ہے جی؟ ان میں سے. جی بالکل صحیح ہے خبر جی، بالکل ویری گڈ. من آپ نے اچھی کوشش کی ماشاءاللہ سے. من حرف جار ہے اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب، یہ منصوبات و مجرورات میں سے یہ بھی مجرور حالت میں محلن مجرور ہے، کیونکہ ویسے تو آپ کو ضمائر پتہ ہے مبنی ہوتے ہیں. مبنی سے کیا مطلب ہے؟ مبنی پتہ ہے نا آپ کو؟ جو اپنی حالت جو بدلتا نہیں. ویری گڈ خاور جی، ایکسیلنٹ. آپ اتنی اچھی کوشش کرتی ہیں، اللہ قبول کرے. مبنی جو ہے جو مورب اسما ہے نا، مورب کا مطلب ہوتا ہے جو اعراب والے جتنے بھی اسما 100% ہے نا قرآن پاک میں، ان میں سے 2% ایسے اسما ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، ان میں ضمائر بھی ہیں. وہ ضمائر کبھی اپنی حالت میں نہ زیر زبر پیش یعنی اعراب ضمہ کسرہ رفع نصب جر نہیں بدلتے، بلکہ وہ ایز اٹ از رہتے ہیں. ان کا پیچھے والا جو معاملہ ہے نا وہ بتاتا ہے، جیسے اس کے پیچھے من ہے تو من نے ہمیں فن بتا دیا کہ مجرور ہے تو یہ من ہم ہے. آپ کو لفظاً تو پیش نظر آ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے، یہ رفع نہیں ہے، یہ من کی وجہ سے مجرور حالت ہے اس کی. من ہم، ان میں سے. یہ ہم کی ضمیر کا مرجع تو ذرا بتا دے کیا ہے؟ اس پروناؤن کا ناؤن کہاں ہے؟ نہیں ہوگا میرے خیال سے. نہیں ہم جمع ہے نا. اچھا تو اس کی مرجع کیا ہے؟ من ہم، ان میں سے. ان میں سے کون؟ میں سے گروہ میں سے. ان گروہ میں جو سے. ایک گروہ ہاں بالکل، وہ یہود ہے نا، یہود کا گروہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوشش کی آپ نے اچھی. تو یہود میں سے. منہم مرکب جاری. مرکب جاری جو ہے وہ کس سے متعلق ہوا؟ اچھا فریق. اچھا اس کے بھی ہے. اور دو چیزیں جو آپ نے بتائی بھی تھی بالکل بتائی تھی جی، یہ نابازہ ہو کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پھر فریق موصوف ہے تو یہ اس کی صفت بھی بن سکتی ہے. ویری گڈ. دیکھیں یہ جو ہے نا اس کی 3 طرح سے علماء نے کی ہوئی تھی اس کی ایکسپلینیشن کہ فریقن جو ہے نا نکرہ اسم ہے، اور نکرہ اسم کے بعد فوراً جار مجرور آ جائے تو وہ نکرہ اسم اس سے متعلق ہوتا ہے. تو فریقن اٹ سیلف ویسے تو یہ فاعل ہے جو کہ نبذہ فعل کا فاعل ہے، یعنی نبذہ پھینکا ہو وعدے کو فریقن ایک فرق نے. اب جو ایک فریق ہے نا وہ معصوف بھی ہے. معصوف ہوتا ہے جو کوئی بھی معصوف، تو ایک معصوف بھی ہے. تو اس کی جو صفت ہے نا وہ منہم کی صورت میں آ سکتی ہے، مرکب جاری کی صورت میں. یعنی ایک فریق نے ان میں سے. یہ فریقن کی صفت بھی ہو سکتی ہے، یہ فریقن کے لیے فریقن سے متعلق بھی ہو سکتا ہے. اور یہ منہم جو ہے یہ بعض لوگ جو سمپلی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں منہم جو ہے نبذہ کے متعلق ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں تو وہ سیٹ نہیں بیٹھتا. نبذہ تو پھینکا ان میں سے، یہ کمپلیٹ نہیں بات بنتی، بلکہ اس طرح ٹھیک بنتی ہے فریقن منہم، ایک فریق نے ان میں سے. فریقن معصوف ہو گیا، اس کی صفت منہم ہو گیا، اور صفت معصوف مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ کیا بنا؟ یہ فائل بن گیا. فائل بن گیا. یہ فائل جو ہے صرف ایک لفظ نہیں ہے، آپ غور کریں کہ فریقن جو ہے وہ فائل ہے، معصوف ہے، اس کی صفت منہم ہے. صفت معصوف فریقن اپنی صفت منہم سے مل کر یہ مرکب توصیفی بن کر نبذہ فعل کے لیے فائل ہے. یعنی تو پھینکا اس کو، یعنی انہوں نے پھینکا اس کو، یعنی اس وعدے کو پھینکا ایک فریق نے، یعنی یہود کا یہ گروہ ہے جن میں سے ایک نے پھینکا. منہم ان میں سے یعنی یہود میں سے ایک فریق نے پھینکا اس کو. کس کو پھینکا؟
عہد کو بالکل عہد کو عہد کو. ویری گڈ خاور جی, گڈ, ایکسلنٹ ایفرٹ. تو اب آپ یہاں تک ایک جملہ فعلیہ شرطیہ اور جملہ فعلیہ جواب الشرط کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے کرنا ہے ایسے کہ کوئی ایک پہلے جملہ فعلیہ شرطیہ بولے اور پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ جواب الشرط بھی اس کا بتائیں. جی کون بتائے گا جملہ فعلیہ شرطیہ؟ اب کلما عہدوا عہدا ویری گڈ. اس پورا کا فعلیہ شرطیہ ہے. ہاں، اور جو بالکل. اگلا ہے اس کا ترجمہ بھی کرے نا. اب آؤ جی. کی ذرا تھوڑا سا آواز بھی ادھر آئے. ٹھیک کیا ہے آپ نے- اور جب بھی انہوں نے کیا عہد کوئی عہد کیا انہوں نے. ہاں ہاں آگے ہے نبذ اس کا جواب شرطیہ ہے. Very نبذ good. فریق منہم پھینک دیا تو اسے پھینکا ایک گروہ تو نے. پھینکا اس کو ایک گروہ نے. ایک گروہ نے ان میں سے. منہم ان میں سے. یہاں تک ان جواب میں سے. الشرط ہو گیا. بالکل صحیح. ویری گڈ. آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ ساجدہ جی آج آپ نہیں بتا رہی. ساجدہ جی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی. آپ ذرا جملہ فعلیہ شرطیہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. جی جی آپ بولیں. چلیے آپ یہ نہیں ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جملہ فعلیہ شرطیہ انہوں نے نازیہ جی نے اچھا بتا دیا کہ کیا ہے. سمیرا بولو. یہاں تک جملہ شرطیہ ہے فعلیہ ہاں جی. اور آگے اس کا جواب شرط ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں ہی. نبذہ فریق منہم. ہاں کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد یہ شرط ہے اور آگے اس کا جواب ہے. پھینک دیا اسے ایک گروہ تو نے. پھینکا اس کو ایک فریق نے ان میں سے. ان میں ان میں سے کن میں سے؟ ان میں سے یہود میں سے. تھے جو نا، یہود ہے نا ان میں سے. جو گروہ تھا نا اس میں سے جو یہود تھے ایک گروہ تھا. گروہ کی کیپیسٹی زیادہ ہے. ہاں گروہ کیونکہ فریقن جو ہے نا وہ نکرہ ہے نا, تو نکرہ اسم کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ معرفہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہے نکرہ اسم لا کے اس کی امپورٹنس کو بھی انہینس کرنا ہوتا ہے. تو ایکچولی تو ہمیں لگتا ہے کہ معرفہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کہیں پہ بھی جب اسم نکرہ آئے گا تو اس کی کیپیسٹی بہت بڑی ہوگی, اور بعض اوقات کسی اسم کو اس کی امپورٹنس کو انہینس کرنے کے لیے اس کو نکرہ لایا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ رسولن جو ہے نا ہمیں پتہ تو چل گیا کہ رسولن ہے, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رسولن نکرہ ہے. تو وہ کون سا رسول ہے آپ نے خود ڈھونڈنا ہوگا. ابھی آپ دیکھیے گا آگے ہم چلیں گے. تو اب آپ نے پہلے یہاں تک آپ نے مجھے لفظوں کی پلیس ویلیو اور ان پلیس ویلیو کے اکارڈنگ ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ اس جگہ پہ کیا ہے اس کی حیثیت وہ آپ نے بیان کرتے جانا ہے. اگر نہیں بھی آئے گی تو کوئی بات نہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں ان لفظوں سے پیار ہو, ہمیں پتہ چلے, کیونکہ یہی لفظ قرآن پاک میں ہنڈریڈس ٹائم ریپیٹ ہوتے ہیں. تو پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ جب آپ اس پہ غور کرتے ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ بتائیں, اور کیا ایسا نہیں ہے کہ, ویسے تو اور کیا ہی ہے اس کا نا, لیکن ہم اب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بریکٹ میں ہم لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ. چلے آپ اس کا ترجمہ کریں. اور کیا ایسا نہیں ہے کہ, اس کے لیے کیا آیا ہے لفظ؟ ہاں الف کے اوپر حمزہ ہے. ہاں ہاں آبا. آبا ابا ہے نا, ابا الگ لکھا ہوا آ رہا ہے نا. ابا حمزۃ الاستفہام اور واو عطفہ مل کے. اور کیا ایسا نہیں ہے. اب آگے جب کبھی بھی. جب کبھی بھی اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ بہت دفعہ آئے گا قرآن پاک میں یہ کلما. کلما. بالکل کلما جو ہے نا وہ ظرف ہے اور شرطیہ ہے. تو آگے انہوں نے عہد کیا یا ان لوگوں نے عہد کیا, اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اس کے ماں کو اس میں معصولہ کہہ سکتے ہیں. کیا معصولہ کہہ سکتے ہیں ماں کو. نہیں, یہ والا ماں وہ والا نہیں ہے. اچھا یہ مل کے آیا نا. جب معصولہ آتا ہے نا تو وہ اکیلا آتا ہے. اکیلا. گڈ کوشچن. لیکن یہ ہے کہ وہ ماں جو ہے نا, ماں استفہام بھی ہوتا ہے, ماں اسم معصولہ بھی ہوتا ہے, ماں نافیہ بھی ہوتا ہے, ماں بہت جگہ پہ آتا ہے. لیکن یہاں کلا ماں مل کے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے. جب ظرف ہے, شرطیہ ہے ظرف نا, ظرف شرطیہ ہے. اب اس کا آپ بتائیں ترجمہ. انہوں نے عہد کیا یا ان لوگوں نے معاہدہ کیا, اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جی لفظ پہ غور کریں. احدو. ویری گڈ ساجدہ جی, بالکل احدو. احدو جو ہے نا فعل ماضی ہے, میں نے بتایا تھا باب مفعلہ سے ہے. ہم اس میں فاعل ہے, اور کون تھے ہم؟ کون لوگ؟ یہود. یہود. بالکل صحیح.
تو اب آپ پھر انہوں نے کیا کیا، جیسا عہد کرنے کا حق ہے، جیسا عہد کرنے کا حق ہے، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جی جی بولے. آہدن. آہدن، ویری گڈ. آہدو آہدن، میں نے آپ کو بتایا نا، ضربا شربا شربن، مکرا مکرو مکرن، اس طرح سے، یعنی آہدن، آہدو آہدن، بہت ہی زبردست پکا عہد انہوں نے جب باندھا تو اس کے لیے عہد آیا، آہدو آہدن آیا ہے، مفعول مطلق ہے. اور یہاں تک جملہ فعلیہ شرطیہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے پہلے بھی بتایا ہے، اب اس دفعہ اور کوئی ٹرائی کر لے. جی جملہ فعلیہ شرطیہ کی ٹرائی کوئی کر لے، کون بتائے گا؟ ساجدہ جی جملہ فعلیہ شرطیہ پورا ہو گیا، یہاں تک آپ پورا بول دیں اس کو ایک دفعہ عربی میں. جی 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 ایکسیلنٹ، ترجمے کے ساتھ بتائیں کیا ہے اس کا مطلب. کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا پکا. ہاں مطلب مختلف جگہوں پہ نا مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پکا عہد اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن یہاں پہ ہے میرے پاس ہے ان لوگوں نے عہد کیا جیسا کہ عہد کرنے کا حق ہوتا ہے. تو پکا عہد مقصد تو یہی ہے، اسٹریس دینا ہے، جو عہد فعل ہے اس کو اسٹریس دینے کے لیے مصدر آیا ہے اور مفعول کی صورت میں نا. تو یہ جملہ فعلیہ شرطیہ پورا ہو گیا. اب آپ جواب الشرط جو ہے اس کے الفاظ پہ بھی آپ نے غور کرنی ہے اور اس کے میننگ کو آپ بتاتے جائیں، اور پلیس ویلیو کے اکارڈنگ اس کی ایگزسٹنس جس جگہ پہ ہے وہ بھی آپ غور کر لیجیے گا. تو توڑ دیا، تو توڑ دیا. نبزا، نبزا، ویری گڈ. نبزا پھینک دیا. دیکھیں نا مختلف میننگز ہم اپنی لینگویج میں ہمیں مارجن مل جاتا ہے، جن کو لینگویج آتی ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ لیں. لیکن اس میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جن لوگوں نے خراب کرنا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خراب تفصیل کو کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اس لیے تفصیلیں بھی دیکھ کے دے لینی ہوتی ہیں. بہرحال اللہ ہمیں کسی مشکل سے بچائے. ابھی تو ہم بڑے عاجز سے بندے ہیں اللہ کے، اور بڑی عاجزی میں اپنی کوشش کر رہے ہیں. تو نبازا پھینک دیا، توڑ دیا، تو یہ فعل ہے. باب ضربہ یضربو سے نبازا ینبذو، اس طرح سے فعل ہے. تو اسے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ہو. ویری گڈ. ہو کیا ہے؟ ہو کا مرجع جاتا ہے آہدن پہ. آہدن پہ، ویری گڈ. اب یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل منصبات و مجرورات میں سے نصب حالت والی ہے، محلن مجرور مفعول. کس کا مفعول ہے؟ نبذا فعل کا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک فریق کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ فریقن. فریقن. فریقن کیا ہے جی؟ فاعل ہے نا، فاعل ہے. ایک، اور ایک میں نے آپ کو ماشاءاللہ پتا ہے کہ نکرہ ہے تو ایک یا کوئی اس کا آ سکتا ہے. ان میں سے جی جی ان میں سے منہم. ویری گڈ خاور جی. ویسے آپ ماشاءاللہ صحیح اب لگی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے. بہت اچھا. من حرف جار ہے نا، اور ہم کی ضمیر محلن مجرور. تو منہم یہ مرکب جاری کی صورت میں یہ ہے جناب، ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ رسول کی صفت بھی ہو سکتی ہے، یہ متعلق فاعل بھی ہو سکتا ہے فریقن سے، اور پھر بعض لوگ اس کو آسانی کے لیے بس کہہ دیتے ہیں کہ فریقن جو ہے متعلق ہے نبذا سے. تو ان میں سے مرکب جاری متعلق ہم نے کر لیا. تو اب آپ یہاں تک پورا مجھے فریقن تک، ابھی میں نے یہاں پہ منہم تک نا شرط اور جواب شرط پورا ہو گیا. کوئی ایک بتانا چاہے گا کہ شرط اور جواب شرط کو عربی اور اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں نا. آہدن، کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد. نبذہ ہو پھینک دیا اس سے، فریقن منہم ایک گروہ نے ان میں سے. ویری گڈ خاور جی، ایکسیلنٹ ایفرٹ نا. تو یہاں تک شرط اور جواب شرط پوری ہو گئی. یہ بات آپ کو اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کو بتاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے یہود کو، یہود کی حرکتیں بتائی جا رہی ہیں. یعنی یہاں پر جو آپ کو اسلوب کلام ہے نا، اظہار تعجب اور اظہار حسرت ہے. چونکہ اوپر یہود کی کنٹینیوسلی عہد شکنیوں کا ذکر کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہی عہد شکنی کی روش انہوں نے اس عہد کے معاملے میں بھی اختیار کی جو آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان سے لیا گیا تھا.
ان سے لیا گیا تھا. کس میں لیا گیا تھا جی عہد ان سے؟ کہاں لیا گیا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ جی آخری کتاب یعنی جو ان کی کتاب تھی تورات، اس میں لیا گیا تھا نا ان سے عہد کہ جب بھی نبی آئے گا تو تم لوگوں نے فوراً اس کو ماننا ہے. تو انہوں نے کیسے نبذ فریق منہم، انہوں نے تو پکڑ کے پھینک دیا اس عہد کو. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے انداز تعجب اور اظہار حسرت فرمایا کہ کہا کہ ان کی یہ روش ہمیشہ باقی رہے گی. جب کبھی یہ خدا سے کوئی عہد باندھیں گے تو وقت آنے پر اس کو توڑ تاڑ کر، پیچھے چھوڑ کر، پھینک کر صرف تھوڑے سے لوگ اس پہ قائم رہ سکیں گے. اب یہ اینڈ میں اپنی جو پھر اصل حقیقت کو بالکل اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا. یہ آخری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کومنٹ ہے ان کے لیے، جو آپ غور کیجیے گا کہ کس طرح سے ہے کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون. اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے کہ حمزہ کے اوپر چھوٹا سا سکون ہو یا الف کے اوپر حمزہ ہو تو دونوں صورت میں جھٹکا ہوتا ہے. تو آپ لوگ تلاوت بھیجتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی غور کیا کریں. بل اکثرہم لا یؤمنون. بل، اب بل جو ہے وہ کیا ہے جی؟ یہ اپنے ما قبل یعنی جو پہلے بات آتی ہے نا اس کا انکار کرنے کے لیے بل. ہم کہتے ہیں نا تم نے یہ کھایا بلکہ پیا بھی. بل ہوتا ہے یعنی پہلی بات کو جو ہے اس کے ساتھ انکار یا اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے. اس کو حرف عربی میں آپ جب کسی سے پڑھیں گے معلم سے تو وہ کہے گا حرف ازرا یعنی، اور عطف ہے. عاطفہ حروف ہوتے ہیں نا کافی سارے، جیسے واو بھی عطف ہوتا ہے، سما بھی عطف ہوتا ہے، او بھی ہوتا ہے. اسی طرح بل بھی، بل بلکہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں نا. تو بات کو بدلنا یعنی پہلی بات کو جو متکلم کہہ چکا ہو اسی سے اعراض کرتے ہوئے اگلی بات کو فوکس کرنا، اگلی بات کو زور دینا. اور بل آپ کو پورے قرآن میں 127 ٹائم ملے گا. حروف عاطفہ میں سے بھی، حروف عاطفہ تو تھاؤزنڈز میں ہے لیکن ان میں سے ایک بل ہے جو کہ آپ کو 127 ٹائم ملے گا. یعنی آپ لکی ہیں کہ آپ نے سمجھے ایک ورڈ سیکھا قرآن پاک کا بل، تو آپ نے 127 ٹائم ورڈ سیکھ لیا الحمدللہ. تو جیسے کہ اس آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، عہد کرنا ان کا، ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، توڑ ڈالا. بلکہ بل بریکٹ میں آئے گا ایسا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں نا بلکہ، اب پھر ہم بریکٹ میں ڈالیں گے ایسا ہے، یعنی وہ بات تھی. اب ایسی بات ہے کہ اکثرہم بہت کامن ورڈ ہے، بڑا زیادہ آتا ہے اس کو یوز کرنا. اکثر کیا اس کا روٹ ورڈ ہے؟ کسر سے. بالکل کیا روٹ ہوگا؟ کاف سارا. بالکل صحیح. اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کثرت اور قلت، ورڈ اپوزٹ آتے ہیں، ضد آتی ہے. اسی طرح اکثروں میں یہ کثرت اور قلت اعداد یعنی نمبرز کے لیے آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اکثر جو ہے 167 ٹائم استعمال ہوا ہے. اور یہاں پہ اکثر جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے لاسٹ لیٹر کی لاسٹ حرکت کیا ہے؟ یہ پیش رفع حالت. رفع حالت ہے. ابھی ہم غور کرتے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھیں اکثر جو ہے نا افلو تفصیل کے اوپر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی بہت زیادہ. جب کہنا ہوتا ہے نا تو اسی فعل کو ایک وزن قرآن پاک میں ہر لفظ کے وزن ہے، اوزان ہے، اس سے اس کو ناپا تولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. اس میں یہ سپرلیٹو ڈگری یعنی اکثر، زیادہ تر، بہت زیادہ، اکثریت. اور یہاں پر جو اکثرو ہے یہ مضاف ہے، اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب مضاف علیہ ہے. اور ہم کون ہیں؟ اکثرہم یہود. بالکل. اور اکثرہم کیا بنا؟ مرکبی. بالکل صحیح. مبتدا ہوا، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہ معرفہ ہے، مبتدا ہے مرکب اضافی کی صورت میں اکثرہم. یہ لاسٹ میں نے آپ کو کہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا ان کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اکثرہم یعنی مرکب اضافی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی جو اکثریت ہے مبتدا ہو گیا، اور اب اس کی آگے خبر آ رہی ہے. آپ نے خبر پہ غور کرنا ہے، ذرا ٹرکی ہے تھوڑی. سمپل خبر ایک لفظ میں بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ خبر جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے.
اور وہ بھی فعل مضارع کی صورت میں ہے. تو آپ غور کر لیجئے لام لا یؤمن، لا اس میں جو ہے حرف نفی ہے. بالکل صحیح نازیہ جی ماشاءاللہ. یؤمنون کا روٹ کیا ہے؟ یہ امن سے ہے. امن سے ہے بالکل. حمزہ ویری گڈ سائدہ جی، گڈ ایفرٹ. امنا یومنون باب افعال سے ہے. یومنونا فعل مضارع اور جمع مذکر غائب ہے. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ ہم. اور ہم کون ہے؟ وہی یہود ہیں. بالکل وہی ان کی باتیں چل رہی ہیں. اور لا یومنونا پھر کون سا جملہ بنا؟ یہ خبر بن رہی ہے. خبر بنی، اور لیکن یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر بن رہی ہے. ایکسیلنٹ. یہ بات ہے پوری کہ جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کی. مبتدا کیا تھا؟ یہ اکثر ہوں. اکثر ہوں. اب یہ جملہ فعلیہ جو خبر ہے یہ محلن مرفوع ہے. ہاں. محلن مرفوع اب آپ سمجھ جائیں محلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اعراب نہیں نظر آ رہے ہوتے. جیسے ہمیں ڈائریکٹ نظر آ جاتے ہیں کہ ہم نے کہا احدن تو نظر آ گئے دو زبریں. تو اسی طرح ہم نے کہا کہ مومنون تو نظر آ گئے اعراب. لیکن اس کے اعراب بھی حالت جو ہوتی ہے نا وہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ یہ یعنی یہ مرفوع ہے تو پھر تو رفع ہونی چاہیے. رفع تو ہے. مومنونا جو ہے نا اونا کی ساؤنڈ رفع والی ہے. تو لیکن یہاں پہ فعل نونا ہے. ہاں یہ ایک فعل ہے. لیکن اونا سے ہمیں پتہ کیا ہے جمع ہے، جمع مذکر ہے. لیکن دیکھیں لفظاً تو یہ نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا، نظر آ رہی ہے نا زبر لا یومنونا. لیکن یہ جو ہے لفظاً آپ کو نظر آ رہی ہے. ایکچولی یہ ہمیں اس نے بتایا یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے پیچھے اکثر اس کی خبر آنی چاہیے. خبر تو اس رفع کی حالت میں رفع حالت میں ہوتی ہے. تو لا یومنونا محلن مرفوع ہے اور یہ خبر ہے مبتدا اکثر کی. اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ یہ حال بھی اسمیہ. ہے. ویری گڈ. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ حال ہو رہا ہے. کس کا حال ہو رہا ہے؟ یہود کا. فریقن کا. ہاں یعنی جو فریق گروہ ہے نا، ایک گروہ ہے نا ہاں. اس کا حال یہ ہے کہ وہ تو زیادہ تر لوگ ان میں سے جو اکثر ہے نا وہ ایمان نہیں لاتے. بالکل ایسی ہی بات ہے. تو اور ویسے بھی آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ پورے قرآن میں دو ہی طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے. لیکن اس میں اجزاء ہوتے ہیں. 4 طرح کے مرکبات ہوتے ہیں جن مرکبات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرکب جو آتا ہے نا فریز کی طرح ہوتا ہے. فریز مین وہ اپنی اٹ سیلف پوری بات اپنے آپ نہیں کر سکتا، وہ کسی کا حصہ کسی جملے کا بن کے آتا ہے. جیسے مرکب توصیفی ابھی آیا ہے نا، ہم نے کہا تھا فریقن منہم، یعنی ہم نے کہا فریقن موصوف ہے اور اس کی صفت آئی ہے منہم. تو فریقن منہم ایک فریق نے ان میں سے، یہ بات پوری نہیں ہوتی جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتا ہو تو پھینکا اس کو ایک فریق نے ان میں سے. تو جو مرکبات ہوتے ہیں نا، مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب اشاری بہت کم استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ جو مرکب قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ کون سے ہیں بتاؤ؟ مرکب جاری اور مرکب جاری اور مرکب اضافی. جی. یہ 2 مرکب جو ہے نا یہ ہمیشہ جملے کے اندر اجزاء بن کے آئیں گے. جیسے کہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ پیچھے جملہ فعلیہ تھا کلما احدوا احدن، اس میں جو ہے وہ اچھا اس میں نہیں، یہ جو منہم ہے مرکب جاری کی صورت میں آیا تھا، فریقن کا بن کے صرف بن کے آیا تھا. تو آگے جو بل اکثرہم لا یؤمنون، کیا مطلب ہے بل اکثرہم لا یؤمنون؟ کیا ترجمہ ہے؟ بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ ایمان لاتے، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. تو یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء جلدی سے بتا دیں. جملہ فعلیہ کے، جملہ اسمیہ کا تو میں نے بتا دیا نا. جملہ اسمیہ کے کیا ہیں؟ فعل، فاعل اور مفعول. جملہ فعلیہ کے فعل، فاعل اور مفعول. فعل جو ایکشن ورڈ ہوتا ہے، فاعل جو اس ایکشن کو کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول جس کے اوپر ایکشن کیا جاتا ہے. اور ہم نے بچپن سے یہ پڑھا ہوا ہے، بہت سمپل ہے. ورب اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ 3 ہی ہوتے ہیں اس کے پارٹس. اور جملہ اسمیہ جو ہے اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. تو اب آپ اس کو غور کرتے رہیں گے، اس کے اجزاء بن کے مرکبات میں سے آئیں گے، کچھ حروف آئیں گے، آپ ان کو غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. اور آپ ترجمہ کریں بلکہ ان میں سے اکثر یا ان کے اکثر ایمان نہیں لائے. کن کے اکثر ایمان نہیں لائے؟
जो ग्रोह था फरीकुन यहूद के यहूद के, माशाल्लाह, वेरी गुड खावर जी, एक्सीलेंट। यहूद के जो अहद शिकन भी है, फासिक हैं, जिनके आगे पीछे बताया गया उनको, ये फासिक है, नाफरमान है, फाजिर है, और ये अहद शिकन है, ये यहूद है जो कि अक्सर इनके ईमान नहीं लाते। तो अब आपने लफ्जी तर्जमा करें और उस लफ्जी तर्जमे को उस वर्ड्स की, यानी वर्ड्स की जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसकी एग्जिस्टेंस में उसकी क्या वैल्यू है, उसको आपने अपने अंदर अंडरस्टैंड करना है, एब्जॉर्ब करना है, कम्प्रीहेंड करने की कोशिश करनी है, ताकि वो वर्ड्स जब हम पढ़ रहे हों तो वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो इंशाल्लाह, कि हमें पता हो ये कुरान के लफ्ज़ हैं, इनसे मोहब्बत करनी है हमें इंशाल्लाह। बल्कि के लिए क्या लफ्ज़ आया? बल। बल, वेरी गुड बल। और आपको मैंने बताया था 127 में इतनी दफ़ा, ये काफ़ी दफ़ा आपको मिलेगा। हरफ इज़राब इसको बोलते हैं, और ये आतफ़ा भी है, जो हरफ आतफ़ आते हैं ना उनमें ये इसका शुमार होता है। तो इनके अक्सर के लिए क्या लफ्ज़ आया है? अक्सरुहुम। अक्सरुहुम, वेरी गुड एफर्ट। अक्सरू जो है ना वो मुज़ाफ है, और जो हम है मुज़ाफ अलैह है, और ये मुरक्कब इजाफी की सूरत में क्या बन के आया है? वैसे मुब्तदा बन के आया। वैसे तो मुब्तदा एक इसम होता है सिंपल, लेकिन यहाँ पे ये मुरक्कब इजाफी की सूरत में आया है मुब्तदा। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कोई भी मुरक्कब जो है वो इटसेल्फ अपनी बात पूरी नहीं बता सकता जब तक कि वो किसी जुमले का हिस्सा बन के ना आए। तो ये जुमला इस्मिया का मुब्तदा है, और जब इसकी खबर आएगी तो फिर ये बात अपनी पूरी कर देगा। तो अब इसका जो खबर है वो जुमला फेलिया की सूरत में आ रही है। तो ईमान नहीं लाए का क्या है तर्जुमा? ला युमिनून। एक्सीलेंट। और जो ला युमिनूना है ना, ला तो नफी का है, तो फेले मजारे मनफी जमा मुज़क्कर गायब है। इसमें फाइल कौन है? हम है, जो कि फाइल है, और महलन मरफू, महलन इसका मरफू हालत में, और ये खबर है, मुब्तदा की खबर। वेरी गुड। तो मुब्तदा खबर क्या है जी, जरा कोई बोल दे। आखिरी जो अल्लाह ताला ने बात बता दी जुमला इस्मिया की सूरत में, मुब्तदा और खबर कौन बताएगा? मुब्तदा और खबर जी बताएं जी। अक्सरुहुम मुब्तदा और ला युमिनून खबर। अक्सरुहुम मुब्तदा है और ला युमिनून उसकी खबर। वेरी गुड। अब आप इसको तर्जमा कर दें। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, क्या मतलब बना? बल्कि अक्सर इनके नहीं वो ईमान लाते। बिल्कुल सही बात है। और इनकी अक्सरियत का, अब ये एक्चुअली ये फरीक उनका हाल है कि उनका हाल ऐसा है उस फरीक का कि वो ईमान ही नहीं लाते, और ज़्यादातर इनमें से सिरे से ईमान ही से आ रही हैं। तो ये जो इनका तुरात पर ईमान का दावा तो ये करते हैं, लेकिन फिल हकीकत ईमान किसी चीज़ पर भी नहीं रखते। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने आगे इनके बारे में क्या फरमाया, तो आप इस आयत को एक दफ़ा पढ़ दें जी। कौन पढ़ेगा इस आयत को? सुबैरा आप पढ़ लो फिर, या आप में से कोई पढ़ना चाहता है? अवकुल्लमा आहदु आहदन नबज़हु फरीकुन मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। बहुत अच्छी पढ़ी माशाल्लाह। अब ये तो पिछली आयत थी ना, जिसमें कि अवकुल्लमा आहदु आहदन तक जो था वो शर्त थी, और नबाज़ो फरीकुम मिनहुम उसकी जवाब शर्त थी। और उस शर्त और जवाब शर्त के बाद अल्लाह ताला ने उनकी असल हकीकत को आश्कार करते हुए बताया कि बल अक्सरुहुम ला युमिनून। तो ये तो पूरी बात हो गई ना। दो जुमला फेलिया की सूरत में शर्त और जवाब शर्त आया, और उस बात को अगली वाली आयत। अब अगली वाली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, जरा गौर कीजिए। जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम नबज़ा फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खाबर जी इतना आप अच्छा पढ़ने लग गई ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो जाता है। अब देखें ये शुरू में बिल्कुल खाबर जी अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, कितनी अच्छा लगता है ना कि थोड़ा थोड़ा करते कतरे कतरे से कैसे अच्छा हो गया ना। और अल्लाह ताला इस पे इस्तकामत दे, और अल्लाह ताला इसे कबूल करे इंशाल्लाह। अब आपने ज़रा गौर करते जाना है, फिर आपको खुद भी मज़ा आएगा कि लफ्ज़ कितने प्यारे हैं।
اور اب یہ جو ہے نا یہود کی عہد شکنی کی جس روش کا ذکر چل رہا ہے نا اس آیت میں، اسی کی جو ہے پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کی واقعاتی شہادت پیش کر دی ہے کہ دیکھو غور کرو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ واو کیا ہے جی؟ واو حرف عاطفہ ہے، جیسے بل حرف عاطفہ، سما حرف عاطفہ، او حرف عاطفہ، بہت سارے ہوتے ہیں، اور اگر استناف ہم کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر واو عاطفہ ہی ہم کریں تو ترجمے میں لیں تو پھر وہ پیچھے والی جو بات ہوتی ہے نا وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے سمجھنی نا، اس کو مطلب کنٹینیو کرنا، تو ہم یہاں پہ اس کو استناف لے لیتے ہیں، یعنی اور اب اور کیا ہوا؟ لما، لما کیا ہے؟ لما یہ شرطیہ ظرفیہ، شرطیہ ظرفیہ، بالکل، اور کلمہ شرط ظرفیہ، اور گزرے ہوئے وقت کو ظاہر کرتا ہے نا، جب، یعنی ہم کہتے ہیں نا جب 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 تم نے دیکھا، جب ہوئی یہ بات، جب، تو لما جب، جاءہم، جاءہم، جا کا روٹ کیا ہے جی؟ روٹ کیا ہے؟ جیم، یا اور حمزہ، اور یہ بہت دفعہ آپ کو ملے گا، جا یجیعو، جا یجیعو باب ضربہ یضربو سے جا، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اور جا، اب یہ بھی دیکھ لیں کہ پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا صیغہ جب بھی ہو تو اس کا ہمیں ہوتا ہے کہ آگے فاعل آ سکتا ہے، تو جا، وہ آیا، اور ہم کی ضمیر جاءہم، جیسے پیچھے آپ بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے نبذہ ہو تھا نا، ویسے ہی جاءہم ہے، نبذہ کے ساتھ ہو کی ضمیر تھی مفعول، اور یہاں پہ جا کے ساتھ ہم کی ضمیر ہے جمع کی جو مفعول ہے، ضمیر جمع مذکر غائب ہے، مفعول ہے، ضمیر متصل منصوبات و مجرورات میں سے محلن منصوب ہے، اور منصوب کیا ہوتا ہے جی؟ منصوب کیا ہوتا ہے؟ مفعول، بالکل بالکل صحیح، مفعول، اور یہ جناب ہم کی ضمیر اس کے ساتھ منصوب لگی ہے، جاءہم، آیا ان کے پاس، کن کے پاس آیا؟ یہ پریکٹیکل بتایا جا رہا ہے نا، یہود کے پاس، یہود کے پاس آیا، اور رسولن، رسولن کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے، یہ بالکل فریقن کی طرح ہے، جملے کی جو کنسٹرکشن ہے نا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں فریقن جو تھا وہ رفع حالت میں تھا جو کہ احدو کا فاعل تھا، اب یہاں پہ جا پہلا صیغہ ہے تو یہ جو ہے اس کا رسول فاعل ظاہر ہو گیا ہے رفع حالت میں، تو کس فعل کا ہے رسول فاعل؟ جا کا، اس کا مفعول کیا ہے؟ ویری گڈ، تو آیا ان کے پاس ایک رسول، ایک رسول کیسے ہم نے ترجمہ کیا؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے، جیسے پیچھے فریقن نکرہ تھا، رسول بھی سیم اسی پیٹرن پہ ہے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں ایزی ہوگا، جاءہم رسول، آیا ان کے پاس ایک رسول، اور یہ بھی اب کیسا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، بالکل جملہ فعلیہ ہے، اب اس میں فعل فاعل اور مفعول ذرا بتا دیں، بہت آسان ہے، فعل جی کوشش کریں آپ، اس میں جو جا ہے وہ فعل ہے، Very good. ہم اس کا مفعول ہے، اور Very رسول اس کا فاعل ہے۔ ایکسیلنٹ، دیکھیں کتنا امپروو کرتا ہے بندہ نا، دیکھتا ہے، غور کرنے کی عادت ڈالے، ہمارے سے جتنی ڈیمانڈ، کوئی کتاب اتنی ڈیمانڈ نہیں کرتی اور کوئی اس طرح نہیں کہتا کہ افلا تدبروں، افلا تذکروں، افلا، غور کرنے کے لیے، غور کرنے کی بات ہے، جب آپ غور کرتے ہو تو پھر آپ کو قرآن سے محبت بھی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم سے کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد سورس ہے جو ہماری کریشن کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا ہمارے لیے کہ ہم اس کو ایک معیار بنا لیں اور اس پہ کوشش کریں، تو فعل جا، فاعل رسول و مفعول ہم یہود کے پاس، اور اب آپ ذرا اس میں جب میں نے خود بھی کیا تھا نا تو مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑی تھی اس کو سمجھنے میں، لیکن مجھے پھر بہت مزہ آیا تھا جب سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ پیچھے بھی من ہم تھا تو یہاں پہ بھی من عند اللہ ہی ہے، من حرف جار کی وجہ سے آگے جو کچھ بھی آتا ہے نا وہ مجرور ہو جاتا ہے، بعض اوقات جملہ فعلیہ کی صورت میں بھی آ جاتا ہے اس کا صلہ، اگر من ہو وہ موصولہ، لیکن اگر من جار والا ہو تو پھر مجرور ہو کر وہ بن جاتا ہے پورا مرکب جاری، تو یہاں پر من جو ہے نا وہاں من ہم تھا تو یہاں من عند اللہ، من کے بعد مرکب جاری آ رہا ہے، تو مرکب جاری جو ہے نا مرکب اضافی جو ہے نا من کی وجہ سے مجرور ہو کر یہ من عند اللہ مجرور بن جائے گا، مرکب جاری ہی بن جائے گا، من عند اللہ، من حرف جار، اندی کیا ہے؟
یہ ظرف مضاف اور ظرف مضاف، بالکل صحیح، مجرور حالت ہے اس کی. ویری گڈ، بالکل مجرور. اور اللہ ہی یہ بھی یہ مضاف لے ہے اور مجرور حالت ہے. مجرور. یہ کیا بن گیا؟ یہ پیچیدہ یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی ہے. ہاں، جو من کی وجہ سے بائی دا اینڈ کیا بنے گا؟ یہ مجرور ہو گیا نا، بالکل مجرور ہو گیا، یہ مرکب جاری بن گیا. من عند اللہ، من حرف جار کی وجہ سے عند اللہ مرکب اضافی مجرور ہو گیا، اور من عند اللہ اللہ کے پاس سے. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا جب موٹیویشنل سانگز آتے تھے پاکستان کے لیے تو اس میں بہت آتا تھا دین ہمارا دین مکمل، استعمال ہے باطل ادر، عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. تو عند اللہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جب ان کی میننگز آپ کو آتے ہوں تو پھر آپ ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کر سکتے ہو. تو عند اللہ جو ہے نا وہ بہت استعمال ہوتا ہے. تو جیسے کن فیکون بہت استعمال ہوتا ہے، اس طرح کی کوٹیشن بڑی آتی ہیں. تو میری ایک دفعہ بیٹی نے میرے سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو میں نے کہا کن قرآن پاک میں چونکہ بہت آتا ہے جو بعض لفظ، تو ان کو اسی طرح ہمارے جو ہیں عاصم منیر صاحب ہمارے چیف منسٹر، جو کیا ہے جو انہوں نے رکھا تھا نا بنیان المرصوص، وہ قرآن سے لفظ ہے مضبوط، ایک شیشہ پلائی دیوار، سیسا پلائی دیوار، شیشہ کہہ رہی ہوں، سیسا پلائی دیوار، نہیں سیسا جس میں ڈلا نا بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے. تو ہم بنیان المرصوص ہیں. ایک اللہ تعالیٰ میں ایسی مومن جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے. خیر میں آپ کو عند اللہ سے بات شروع کی تھی. عند اللہ کی بات جو ہے اللہ کے پاس سے، تو مرکب اضافی ہے اور من کی وجہ سے مجرور ہے. تو مجرور جو ہو جاتے اس کا ایک نغمہ بھی تھا نا جی، یہ والا، میں نے اسی کو اور کے ولی ہیں، ہم تاب ابد اور کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں، مصطفی ہیں. یہ تھا نا گانا. یہ نا آپ نے، میں نے آپ کو شوق ہوتا ہے آپ کہہ دیتی ہیں، یہ ایک موٹیویشنل نغمہ ہے. جب ہماری 71 کی وار ہوئی یا ہماری جو 65 کی وارز ہوئی تھیں، تو اس میں جو ہمارے طرف سے ہماری جو افواج کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ موٹیویشنل باتیں کہی جاتی ہیں. تو وہ موٹیویشنل بات جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے جو واقعی آپ کو وہ موٹیویٹ کب کرے گی، جب آپ کے دل میں خوف ہوگا اللہ کا، اور آپ تبھی لڑ سکتے ہیں. آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حق کے لیے پھر یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم مصطفیٰ بھی، یعنی ہم اللہ کے جو نبی ہیں ان کے فالوورز ہیں، ہم فالوورز ہیں اللہ کے نبی کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پہ بنائے. ہم باتیں کرنے میں بہت شیر، ہمارا عمل نہیں ہوتا. تو عمل آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ بات اثر نہیں کرتی. تو اصل میں بات اثر اس لیے نہیں کرتی کہ آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا ہوتا. جب آپ بات کو پریکٹس کر کے بات کرتے ہیں یا آپ کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو پھر اس میں اثر بھی بہت ہوتا ہے، اور اثر بھی اللہ دیتا ہے. تو چلیں بہرحال آپ نے اس کو بہت دفعہ آئے گا آگے بھی. تو چونکہ نکرہ اسم ہے، سیم پیچھے بھی نکرہ اسم تھا، فریقن یہاں بھی رسول نکرہ اسم ہے، تو اس کے لیے جو مرکب جاری ہے وہ اس کی صفت بھی بن سکتا ہے، اس سے متعلق بھی بن سکتا ہے. تو یہ رسول سے متعلق ہے اور اس کی رسول کی پہلی صفت ہے. یعنی جب آیا ان کے پاس ایک رسول تو اس رسول کی کیا صفت ہے کہ من عند اللہ ہے. پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگلی صفت کیا آئے گی اب غور کرتے ہیں. رسول موصوف کی صفت ہے اور رسول صفت اول ہے، اور مصدقن کیا ہے جی؟ تصدیق کرنے والا. ہاں تصدیق کرنے والے، تصدیق کرنے والا. ہاں بالکل تصدیق کرنے کے لیے مصدقن یہ رفع حالت ہے اور نکرہ ہے، کیونکہ رسولن بھی نکرہ ہے اور رفع حالت ہے، تو یہ جو صفت آتی ہے نا وہ بھی اس کی بھی وہی حالت ہوتی ہے. وہی حالت ہوتی ہے. ایکسیلنٹ. تو یہ دوسری صفت ہے. اصل میں بڑا آپ کو اچھا لگے گا. اس کو ذرا ایک بات دیکھیے گا کہ میں نے اس میں کافی ٹائم لگایا تھا اسے کو سمجھنے میں، اس والے کو نا سمجھنے میں، کیونکہ یہ دو صفتیں آ رہی ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ پہلی صفت تو آ گئی نکرہ، سمپلی ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ پہلے آئی تھی فریقن کی منہم، اب رسول کی من عند اللہ. تو رسول اللہ کے پاس سے ایک اس کی صفت، اور دوسری مصدقن. مصدقن جو ہے نا یہ اصل میں اسم الفاعل ہے نا.
مصدر سے تصدیق مصدر سے نا، یہ صدقہ یصدق باب تفعیل سے نا، تصدیق مصدر سے اسم الفاعل ہے، اور واحد مذکر مصدق سے مصدق بنانا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ تصدیق کرنے والا، کسی کو سچا قرار دینے والا یا کسی بات کو سچ قرار دینے والا، یعنی وہ نبی ایسا پیارا نبی تھا کہ ایک تو وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور دوسرا وہ تصدیق کرنے والا تھا۔ اب وہ تصدیق کس چیز کی کر رہا ہے، یہ آگے اس کی صفت کی آگے ایکسپلینیشن ہے، مزید دیکھیں کیا بتاتے ہیں بات۔ تو لیما کیا ہے؟ لام حرف جار ہے، ما اسم موصولہ محل مجرور ہے۔ ہاں، اور اس جو اسم موصول آتا ہے تو اس کا ایک صلہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ بات پوری نہیں کر سکتا۔ صلہ موصول کی کیا حیثیت ہے، آپ بتائیں گے؟ کوئی بتائے گا صلہ موصول کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بتائیں جی، کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ جی، جس صلہ جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے، آپ کو جب موصول ہوتا ہے اس کے اندر جو تحریر ہوتی ہے، جب تک وہ آپ کو نہیں ملتی آپ کو وہ پیغام جو ہوتا ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اس وقت یہاں پہ ماں جو ہے نا اسم موصول ہے، جس کا صلہ آئے گا تو آپ کو بات پوری پتہ چلے گی۔ لیما، لام حرف جار ہے، اس کا صلہ معہم، ما لیما معہم، ما ظرف مضاف ہے، ما ظرف مضاف ہے ساتھ، ہاں، اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب مضاف ہے، اور معہم کیا بنا؟ اضافی کے صورت میں یہ صلہ بن رہا ہے ماں کے لیے، ماں کے لیے صلہ بن گیا، اور ماں موصولہ کا صلہ اور صلہ موصول مل کر حرف جار کے لیے کون سا حرف جار ہے؟ لام۔ ایکسلنٹ، ویری گڈ نازیہ، آپ ایکٹیو ہو تو بالکل صحیح، یہ بڑا کام کی بات ہے، سننے والی ہے، اس کا ایکسپلینیشن جب میں دوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیما، یہ لام کی وجہ سے ماہم مرکب جاری ہو کر یہ متعلق ہو گیا مصدقن سے، یعنی کیونکہ مصدقن اسم الفاعل تھا نا، تو جو مرکب جاری ہوتے ہیں نا وہ اسم الفاعل سے متعلق بھی بن کے آ سکتے ہیں، صفت بھی بن کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ مصدقن سے اب آگے لیما معہم جو ہے یہ لام حرف جار، ما اسم موصولہ، اور ہم جو ہے معہم جو ہے مرکب اضافی بن کر یہ لام کی وجہ سے ما موصولہ اور معہم اس کا صلہ، اور صلہ موصول بن کر رام جارہ کی وجہ سے مجرور، اور یہ معہم مرکب جاری ہو کر متعلق بن گیا مصدقن سے۔ مصدقن اسم الفاعل تھا نا، تو اس سے متعلق یہ ہو گیا کہ تصدیق کرنے والا ہے۔ اب کس بات کی تصدیق کرنے والا ہے؟ اس کی جو ان کے ساتھ ہے یا ان کے پاس ہے، تو یہ متعلق ہو گیا نا تصدیق کرنے والے سے، کہ یہ تصدیق کس چیز کی کر رہا ہے؟ وہ جو تورات تھی ان کے پاس، ہاں، قرآن کی نہیں، ہاں، یہاں پہ یہودیوں آپ کے پاس، یہودیوں کے پاس، ہم کی ضمیر یہود کی طرف ہے نا، تو جو ان کے پاس پہلے سے کیا موجود ہے، پہلے سے یہود کے پاس کیا موجود ہے؟ تورات موجود تھی۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو نبی آیا ہے وہ تصدیق کر رہا ہے معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے یا ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ اب جناب پوری یہاں تک شرط پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو 25 اچھا، اسم الفاعل مصدق، اور اب یہاں تک آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہاں تک مکمل کیا بن گیا؟ مکمل جملہ شرطیہ، جملہ فعلیہ شرطیہ، جملہ فعلیہ شرطیہ، جملہ فعلیہ شرطیہ۔ اب اس کا ترجمہ کریں عربی میں اور اردو میں بتائیں، یہاں تک بالکل جیسے پہلے جملہ فعلیہ شرطیہ تھا، اب یہ بھی جملہ فعلیہ شرطیہ ہے۔ اب آپ اس کو کمپلیٹ کریں، جملہ فعلیہ شرطیہ کو عربی اور اردو میں۔ کون بتائے گا؟ ادھر سے کون بتائے گا؟ کوئی بتانا چاہتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ ایکسیلنٹ، اب اس کا ترجمہ بولے۔ اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا اس کی جو پاس ہے ان کے، تو ان کے پاس کیا تھا؟ خابر جی، ان کے پاس کیا تھا؟ تورات تورات تھی نا، ان کے پاس آلریڈی تورات موجود تھی،
تو اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس آیت میں پریکٹیکلی بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اس کتاب کو جو ہے وہ عملی طور پر اس کو انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، کھڑے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہی تو رات جس کو آپ کئی سو سال سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں کہ نبی آئے، اور یہ انکار کرتے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی کتاب کا انکار کر رہے ہیں ان ادر ورڈز، اور ان ادر ورڈز اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ چین ہے نا ایک انکار کی، یہ فاسق اسی لیے تو نہیں کہا گیا ہے، ان کو مختلف جگہوں پہ فاسق کہا گیا ہے، فاجر کہا گیا ہے، پھر ان کو کافر کہا گیا ہے، پھر ان کو منافق کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کی مختلف کیٹیگریز ان کی بتاتی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو یہ جملہ فعلیہ شرطیہ کمپلیٹ ہوا، اور اب یہاں پہ آپ بتائیں ان کے پاس جو رسول آیا، اب آپ نے نا اس کو لفظوں کو غور کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے۔ ان کے پاس آیا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ان کے پاس ہے یا ان کے پاس موجود ہے یا ان کے ساتھ ہے، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ معہم ہے جی، ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کیا۔ اب یہ جا تو فعل ہے نا، معہم جو ہے نا وہ جو ہے وہ صلہ ہے نا ماں کا۔ چلے ابھی آپ اس کو ٹھہر جائیں، اب آپ صرف آپ نے شروع سے نہیں پوچھا، پہلے میں نے یہ لفظ میں چھوڑ گئی ہوں۔ آپ اس کو جملہ فعلیہ شرطیہ کے جو لفظ ہیں ان کی آپ نے پلیس ویلیو اور ان کی جو ہے وہ ترجمے کو غور کرنا ہے۔ اور جب کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ولما۔ واؤ کیا تھا؟ حرف استناف ہم نے بنا لیا تھا، اور لما کیا تھا؟ ظرف کلمہ شرط، اور جو گزرے وقت کو ظاہر کر رہا ہے نا۔ آیا ان کے پاس، آیا ان کے پاس کے لیے کیا آیا؟ ویری گڈ۔ جا فعل اور ہم مفعول محلاً منصوب، فعل اور فاعل، فعل اور مفعول۔ اب اس کا فاعل تلاش کرنا ہے۔ ایک رسول، رسول، بالکل، ایک رسول یہاں پر فاعل ہے، کس فعل کا فاعل ہے؟ ویری گڈ۔ اور اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے من عند اللہ، من عند اللہ، من حرف جار، اور اندی مضاف مجرور، اور اللہ ہی اسم الجلالہ مضاف الیہ، اور من عند اللہ باوجہ من کیا بنا؟ من کی وجہ سے یہ مجرور ہو گئے۔ ویری گڈ، بالکل، من، اور یہ مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا، اور یہ پہلی صفت ہے کس کی؟ یہ رسول کی۔ ایکسیلنٹ، رسول کی یہ پہلی صفت تھی جو کہ اللہ کے پاس سے آئے نا، من عند اللہ۔ اور آگے تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا کے لیے کیا لفظ آیا؟ مصدقن۔ اب مصدقن جو ہے نا وہ اسم الفاعل ہے، صدقہ یصدق باب تفعیل سے، مصدقن، تصدیقن مصدر سے نا، مصدقن اسم الفاعل ہے، اور یہ دوسری صفت ہے، کس کی دوسری صفت ہے؟ رسول۔ ویری گڈ، اسم الفاعل جو ہے نا، اور یہ رسول موصوف بھی ہے، اور موصوف کی پہلی صفت مصدق، ایک صفت ہے کہ اللہ کے پاس سے ہے، دوسری صفت ہوگی کہ تصدیق کرنے والا۔ ایکسیلنٹ، بالکل صحیح، یہ اس کی ہوگی۔ اور اب اس کی مزید ایکسپلینیشن ہے کہ وہ اس نے کیا، کس بات کی تصدیق کر رہا ہے، اور اللہ کے پاس سے آئے تو وہ کیا کر رہا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کی جو لیما، لام حرف جار اور موصولہ محلاً مجرور، اور آگے اس کا صلہ ہے ان کے ساتھ ہے یا ان کے پاس ہے۔ معہم، مع ظرف مضاف ہے، اور ہم کی ضمیر مضاف علیہ ہے، اور یہ مرکب اضافی محلاً مجرور ہے۔ کس لیے مجرور ہے؟ سوری، یہ مرکب اضافی محلاً مجرور نہیں، مجرور ماں کا صلہ ہے نا، ٹھیک ہے، ماں کی وجہ سے مجرور ہے، اور ماں کا نہیں، لام کی وجہ سے مجرور ہے، اور ماں کا صلہ ہے، ماں کا صلہ ہے، اور صلہ موصول مل کر کیا بنا؟ لام جارہ کے لیے مجرور۔ لی ما معہم، مرکب جاری ہو کر یہ کس سے متعلق ہے؟ اسم الفاعل مصدقن سے، یعنی تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے پاس ہے۔ اور اب اس پورے جملہ فعلیہ شرطیہ کا ترجمہ، جیسے کہ ابھی بہت اچھی خاور جی نے کوشش کی ہے، عربی اردو میں غور کرتے ہوئے کون بولے گا؟ کون ایک دفعہ یہ جملہ فعلیہ شرطیہ کو ایک دفعہ پڑھ دیں؟ جی پڑھیں۔
جی جی کوئی بھی پڑھ دے. ولما رسول مصدق لما معهم. بالکل صحیح, ترجمہ بھی کر دینا. اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے پاس ہے, بالکل جو ان کے پاس ان کے پاس ہے یا ان کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے کون آیا, کیا تھا ان کے پاس؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول آ گیا جو تصدیق کر رہا ہے, جو یہودیوں کے پاس تو رات تھی اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ اصل جواب ہے اس کا کہ یہ تصدیق کر رہا ہے. یہ شرط ہے کہ اس کی جواب شرط جو ان کے پاس آلریڈی ہے, تو اب اس کا جواب شرط بول دیں, اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ جو تورات ان کے پاس پہلے سے موجود تھی, اس کتاب الہی کی تصدیق یا اس کی حق ثابت کرنے کے لیے یہ رسولن. اب دیکھیں رسولن آیا نکرا ہے, حالانکہ رسولن جو ہے نا معرفہ ہونا چاہیے نا, کہ پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن رسولن کہہ کے اصل میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت, ان کی جو ہے نا ان کی کبریائی کو بھی بیان کرنا تھا کہ محمد رسول اللہ آئے. یہود کی عہد شکنی کی جو روش بتائی گئی ہے اس آیت میں, اس کی واقعاتی شہادت پیش کر دی گئی ہے کہ دیکھو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان پیشن گوئیوں کا بالکل مطابق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تورات میں کی گئی ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, اب یہ بالکل پچھلے جملے کی طرح ہی جواب شرط ہے. اب آپ اس کو ذرا غور کر لیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ, نبذ پھینک دیا فعل ہے ماضی. ویری گڈ. اور روٹ کیا ہے اس کا؟ اور واحد مذکر ہے, بالکل صحیح. نبذا نون با زال پہلے بھی آیا, باب ضرب یضرب سے. نبذا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے, تو اگر پہلا سیگا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں آگے اس کا فاعل ظاہر ہو گیا. تو فریقن, جی فریقن کس حالت میں ہے؟ فریقن مرفوع ہے نا, جی مرفوع ہے, رفع حالت میں ہے. رفع حالت میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. ویری گڈ. یہ نبذا فعل کا فاعل ہے, اور یہ فعیل کے وزن پر فریقن صفت ہے, صفت مشبہ بھی ہے, یعنی معصوف ہے, اور آگے پھر جار مجرور اس کی فریقن کی جو ہے نا فریقن معصوف کی صفت بنے گی. اچھا, یہ اس کو مجھے کرتے ہوئے کافی محنت کرنی پڑی تھی. ایک دفعہ میں آپ کو اورلی بتاتی ہوں, پھر سلو میں آپ بتاؤں گی. آپ غور کر لیں, جیسے پیچھے بھی تھا نا فریقن کی صفت آئی تھی منہم, یہاں کیا تھا کہ فریقن جو ہے نا وہ صفت بھی, یہ فاعل بھی ہے کس کا؟ نبذا کا. اب یہ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ معصوف بھی ہے. معصوف ہونے کی وجہ سے, کیونکہ معصوف ہے, نکرہ معصوف ہے, تو اس کی صفت جو ہے نا مرکب جاری کی صورت میں آ سکتی ہے. اب یہ جو مرکب جاری ہے نا آگے, اس میں پورا ایک جملہ فعلیہ موجود ہے, جس کی وجہ سے مجھے کافی مشکل سے اس کو حل کرنا پڑا تھا کہ فریقن فاعل ہے, معصوف ہے, من حرف جار ہے. اب یہ اس حرف جار کا کمال ہے کہ اگلا پورا جو جملہ ہے نا اس میں فعل بھی آ رہا ہے اور اس سے معصوف بھی آ رہا ہے, تو وہ اس کا مجرور ہو رہے ہیں سارے من کی وجہ سے, اور یہ فریقن کی معصوف کی صفت بن رہا ہے. من حرف جار ہے, اللہ زینہ اس کا موصولہ ہے, اور اوتو جو ہے نا یہ مجہول فعل ہے, اور یہ اللہ زینہ کا صلہ ہے. اللہ زینہ کا صلہ جو ہے نا وہ مجہول فعل کی صورت میں آیا ہے. اور الکتابہ جو ہے نا, یہ مجھے اتنی مشکل ہو رہی تھی سمجھنے میں کہ الکتابہ جو کیونکہ پھر کتاب اللہ ہی آ جاتا ہے ساتھ ہی, تو یہ الکتابہ جو ہے یہ اوتو کا مفعول ہے. تو اوتو الکتابہ جو ہے نا, اس کے ہم اس کے اندر نائب الفاعل ہے نا, جو اوتو نائب الفاعل ہے نا, اوتو جو ہے مجہول فعل ہے جس کے اندر ہم اس کا نائب الفاعل ہے, اور الکتابہ اس کا مفعول ہے. اوتو الکتابہ جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں اللہ زینہ کا صلہ ہے, اور اللہ زینہ اپنے صلہ موصول سے مل کر من کے لیے مجرور ہو گیا, اور جب یہ من کے لیے مجرور ہو گیا تو یہ فریقن معصوف کی صفت بن گیا. تو یہ ایک مشکل بات تھی جس کو میں نے سمجھا کہ فریقن کی صفت جو ہے نا من الذین اوتوا الکتابہ آ رہی ہے, جو کہ صفت معصوف مل کر پھر فریقن کی صفت بن کے, تو صفت معصوف مل کر مرکب توصیفی کی صورت میں نبذا فعل کا فاعل ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ اس کو سلو پیس پہ چلتے ہوئے اب ہم اس کو کرتے ہیں. تو نبذا چونکہ جو پہلا سیگا تھا تو فریقن کس حالت میں ہے؟ رفع مرفوع ہے, تو یہ نبذا فعل کا فاعل ہوا. فعیلن کے وزن پر فریقن صفت مشبہ بھی ہے,
تو اس لیے معصوف ہو گیا. اور آگے پھر جار مجرور آ رہا ہے تو یہ فریقن معصوف کی صفت بنے گی. من الذین، من کیا ہے جی؟ من حرف جار ہے اور اللہ زینہ موصولہ موصولہ ہے، جمع مذکر محلن مجرور ہو گیا من کی وجہ سے. اب اسم موصول بات پوری کر ہی نہیں سکتا اپنے صلے کے بغیر. اب اس کا جو صلہ ہے نا وہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو جو اینالائز کرنے میں مجھے کافی مشکل ہوئی تھی، لیکن پھر تھوڑا غور کیا تو سمجھ آ گئی کہ اوتو کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ تا، حمزہ تا یا تو. اور یہ پتہ ہے بہت زیادہ 549 ٹائم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. آپ نے اتنی دفعہ سیکھا. یہاں پر اتا یوتی، اتا یاتی بابی افعال سے اوتو فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب ہے، اس میں ہم نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل کیا ہوتا ہے ذرا بتا دے کوئی. نائب الفاعل جو بات ذرا ادھر ہو کے بتاؤ. جو فاعل